बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन लेक्चर से मैं हूँ मोहम्मद एहसानुल हक। अज़ीज़ तलबा, आज का हमारा लेक्चर हिस्सा गज़ल पे है। हमारे शायर हैं मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब। आपकी गज़ल नंबर 2 है। इस गज़ल पे हम पहले 2 लेक्चर कर चुके हैं। आज इस दूसरी गज़ल का लेक्चर नंबर 3 है। हम पढ़ेंगे शेर नंबर 5 और शेर नंबर 6। तमाम तलबा आप अपने यूनिक नोट्स ओपन करें और हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अज़ीज़ तलबा, ये मिर्ज़ा गालिब की गज़ल नंबर 2 का शेर नंबर 5 है। आप कहते हैं, ये फितना आदमी की खानाए वीरानी को क्या कम है। ये फितना काबिल गौर ये लफ्ज़ है। मिर्ज़ा गालिब ने यहाँ पे लफ्ज़ ये इसम इशारा ज़िक्र किया है। अपने हाथ के साथ इशारा करते हैं किसी की जानिब और उससे कहते हैं कि ये फितना। उसे किस लफ्ज़ से पुकारते हैं? फितना से। कि ये फितना आदमी की खानाए वीरानी को क्या कम है। अब लफ्ज़ क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे का अगर जुमले में इस्तेमाल हो वो इस्तिफ़हामिया जुमला है। मिर्ज़ा गालिब इशारा करते हैं किसी की जानिब, इशारा करके कहते हैं कि ये जो फितना है, मुझे बताओ कि ये आदमी की खानाए वीरानी के लिए क्या ये कम है। हुए तुम दोस्त जिसके। अब कहा कि ये जो फितना है ना, उसी की तशरीह करते हुए, वजाहत करते हुए दूसरे मिसरे में कहते हैं, हुए तुम दोस्त जिसके। कि ये फितने, साहिब फितना जो शख्स है उसके बारे में कि तुम जिसके दोस्त हो चुके हो, दुश्मन उसका आसमां क्यों हो। आसमान अब उसके साथ दुश्मनी क्यों निभाए? क्योंकि अब उसकी दोस्ती में फितना आ चुका है। बड़ी आसान सी बात है। आपने बिच्छू और कछुए की कहानी सुन रखी है। बिच्छू ने दरिया पार करना था, वो कछुए की मिन्नत समाजत करता है, उसके साथ राहो रस्म बढ़ाता है। जो उसकी फितरत है, डंग मारना, डसना, वो उससे इनकारी हो जाता है और कहता है, मैं वादा करता हूँ दौराने सफ़र मैं अपनी फितरत पे कंट्रोल करके रखूँगा, ज़ब्त करके रखूँगा। कछुआ बेचारा उसकी बातों में आ जाता है और सफ़र शुरू हो जाता है। बिच्छू कछुए की पीठ पे सवार हो जाता है, कछुआ दरिया में उतर जाता है, सफ़र शुरू होता है। जब वो दरिया के ऐन वस्त में कछुआ पहुंचता है, बिच्छू अपना किया हुआ वादा भूल जाता है। अपनी फितरत डसने पे उसने जो कंट्रोल रखना था उसको भूल जाता है
اور وہ اسی کو ڈستا ہے جس کے بل بوتے پہ اس نے دریا کو پار کرنا تھا۔ اب کیا ہوتا ہے؟ وہ اس کو ڈسنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ظاہر ہے جب کچھوے کو وہ ڈسے گا تو کچھوا پانی میں اترے گا اپنے بچاؤ کے لیے۔ کچھوا پانی میں اترا۔ تو عزیز طلبہ، یہاں پر بھی مرزا غالب کہتے ہیں کہ تم جس کے دوست ہو، اب کیا ہے، دشمن، آسمان، کوئی اور تکلیف، کوئی اور مصیبت اس سے اپنا ہاتھ اٹھا لیتی ہیں کہ اس نے فتنہ و فساد کو اپنا دوست بنا لیا، اس نے غموں کے پہاڑ کو اپنا دوست بنا لیا ہے، یہی اس کی خانہ ویرانی کے لیے، اس کی تباہی کے لیے، اس کی بربادی کے لیے کافی ہے۔ تو عزیز طلبہ، اس کا مرکزی خیال ہوگا محبوب کا تعلق فتنے کی طرح ہے جو اپنے متعلق کو تباہ و برباد کرتا ہے، جو اپنے متعلق کو، جس کے ساتھ اس کا تعلق ہے، یہ اس کو کیا کرتا ہے؟ تباہ کرتا ہے، برباد کرتا ہے۔ یعنی محبوب کا تعلق فتنے کی طرح ہے جو گھر کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ یہ فتنہ، یہ فساد، خانہ ویرانی، گھر کی ویرانی کو کیا کم ہے؟ یہی کافی ہے اس کی تباہی کے لیے، اس کی بربادی کے لیے۔ یعنی محبوب جو ہے یہ فتنہ ہے، یہ فتنہ گھر تباہ کرتا ہے، اور جس کا یہ فتنہ دوست بن جائے، محبوب بن جائے، آسمان بھی اس سے دشمنی چھوڑ دیتا ہے کہ اس کو تباہ کرنے کے لیے اس کا محبوب کافی ہے۔ تو عزیز طلبہ، اس میں یہ جو آسمان کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہ علامت کے طور پہ استعمال ہوا ہے کہ آسمان علامت ہے جہاں سے ظلم و ستم نازل ہوتے ہیں، جہاں سے بجلیاں گرتی ہیں۔ تو اس پورے شعر کے اندر بتایا گیا ہے محبوب کی فطرت کو، محبوب کی فطرت بتائی جا رہی ہے کہ وہ بے وفا ہے، محبوب فطرتاً بد عہد ہے، محبوب فطرتاً سنگ دل ہے، محبوب فطرتاً عیار ہے۔ جب عاشق محبوب کے جال میں پھنس جاتا ہے تو اس کی اصلیت ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو عزیز طلبہ، ہمیں مرزا غالب نے جو بات یہاں پہ سمجھائی ہے وہ یہی ہے کہ محبوب شروع میں اظہار الفت کرتا ہے جس سے عاشق اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، جبکہ محبوب فطرتاً بے وفا، بد عہد، سنگ دل ہے۔ آہستہ آہستہ جب عاشق محبوب کے دام محبت میں پوری طرح پھنس جاتا ہے تو پھر محبوب کی فطرت بے نقاب ہوتی، وہ اسے اپنے ظلم و ستم کا پھر نشانہ بناتا ہے اور خود محبوب رقیب سے اظہار محبت شروع کر دیتا ہے۔ یوں تمام عمر اپنی تقدیر کو رونا عاشق کا شعار ہو جاتا ہے، اور وہ اس عالم گریہ و زاری
اور شدت سوز و درد سے تباہ و برباد ہو کر رہ جاتا ہے۔ دشمنی ہم سے کی زمانے نے، پھر شاعر یہ کہتا ہے دشمنی ہم سے کی زمانے میں کہ جفاکار تجھ سا یار کیا۔ تو عزیز طلبہ، یہاں پہ میں نے بتایا ہے کہ آسمان کا لفظ یہ ایک علامت کے طور پر استعمال ہوا ہے، یعنی ایسے مرکز، آسمان ایسا مرکز ہے جہاں سے ظلم و ستم وارد ہوتے ہیں۔ آسمان جسے چاہتا ہے تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ آسمان جس پہ چاہتا ہے بجلیاں گراتا ہے۔ آسمان جس کا چاہے آشیانہ خاکستر کرنا وہ کر دیتا ہے۔ اسی طرح گردش فلکی بھی محاورہ ہے کہ آسمان کی گردش کسی کو چین نہیں لینے دیتی۔ وہ آسمان جو ظلم و ستم اور تباہی و بربادی اور خانہ ویرانی کے لیے وہ محبوب کے لیے کافی ہے کہ اس کی دوستی کسی فتنے سے کم سے نہیں ہوئی۔ دوستی کا فتنہ ہونا غالب کی نازک خیالی کی ایک خوبصورت مثال ہے۔ وہ دشمن تو ہے، وہ دشمن تو ہے، یہ حالت ہے قلب نا شکیبہ کی۔ خدا معلوم کیا ہو گر وہ اپنا یار ہو جائے۔ مختصر یہ کہ آسمان سے بھی مصیبتیں اور فتنے زمین پر اترتے اور آسمانوں کو اور انسانوں کو اپنا نشانہ بناتے ہیں۔ درد بھی کہتا ہے نہ ہاتھ اٹھائے فلک گو ہمارے کینے سے، کسے دماغ کے ہو دو بدو کمینے سے۔ دشمنی میں سنا نہ ہوگا، دشمنی میں سنا نہ ہوگا جو ہمیں دوستی نے دکھلایا۔ اسی طرح محبت کے بارے میں دو مختلف رویے موجود ہیں۔ بعض لوگوں کا موقف یہ ہے محبت کا غم دنیا بھر کے غموں کا مداوا بن جاتا ہے، لیکن اکثریت کا خیال ہے کہ محبت کرنا دنیا بھر کی مصیبتوں کو گلے لگا لینا ہے، اور محبت کرنے والوں کو دکھوں کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تشریح طلب شعر میں غالب محبوب سے مخاطب ہے کہ اگر کوئی شخص تمہیں محبوب بنا لے تو کسی دشمن کو اس سے دشمنی کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ خاک ہی میں ملائے رکھتے ہو، خاک ہی میں ملائے رکھتے ہو کوئی تم سے آشنا کیا خاک، کہ تم سے کوئی اور کس طرح سے آشنا ہو، کیونکہ تم کیا کرتے ہو، خاک سے ہم وقت ملائے رکھتے ہو۔ کیونکہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کا رویہ بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ اگر اس سے معاشرے یا کسی اور طرف سے تکلیف پہنچے تو عاشق کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی۔ اس کے برعکس اگر اس سے محبوب یا اس کا رویہ کوئی تکلیف پہنچائے تو اسے بہت زیادہ محسوس کرتا ہے۔ غالب کا موقف ہے انسان کی تباہی کے لیے محبوب کا فتنہ کافی ہے۔ اس سے محبت کر کے ایسی مصیبتیں اور پریشانیاں دیکھنی پڑی ہیں جس کی توقع انسان اپنے کسی دشمن سے بھی نہیں کر سکتا۔ شاعر کہتا ہے جس سے عاشق ہوئے ہیں، جب سے عاشق ہوئے ہیں تمہارے ہم، جب سے عاشق ہوئے ہیں تمہارے ہم،
لگ گئے گور کے کنارے ہم، تو تب سے ہی انسان اپنے آپ کو قبر میں محسوس کرتا ہے۔ تو غالب کا یہ کہنا درست ہے کہ محبوب کا تعلق فتنے کی طرح ہے جو گھر کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ عزیز طلبہ، اب غالب کا یہ شعر نمبر 6 ہے، آخری شعر ہے۔ تو مرزا غالب اس میں کہتے ہیں یہی ہے آزمانا تو ستانا کس کو کہتے ہیں، یہی ہے آزمانا تو ستانا کس کو کہتے ہیں، عدو کے ہو لیے جب تم تو میرا امتحان کیوں ہو۔ آپ کہتے ہیں کہ اگر اس کو تم آزمانا کہہ رہے ہو کہ تم میری آزمائش کر رہے ہو، میرا امتحان لے رہے ہو، اگر یہ میری آزمائش یا امتحان ہے تو مجھے ایک بات بتا دو، ستانا کسے کہتے ہیں، تڑپانا کسے کہتے ہیں، رلانا کسے کہتے ہیں۔ آزمائش اور چیز ہوا کرتی ہے، امتحان کچھ اور ہوا کرتے ہیں۔ کسی کو جلانا، کسی کو تڑپانا، کسی کو ستانا، کسی کو رلانا کچھ اور ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں عدو کے ہو لیے جب تم دشمن کے ہو چکے ہو۔ عدو اردو ادب میں رقیب کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا لفظی معنی دشمن ہے۔ رقیب کے جب تم ہو چکے ہو تو میرا امتحان کیوں ہو، تو پھر میرا امتحان کیوں ہے کہ تم تو رقیب کے جب ہو چکے ہو تو پھر مجھے ستانا، مجھے تڑپانا، مجھے رلانا یہ کیا ہے۔ تو عزیز طلبہ، مرزا غالب اس شعر کے اندر کہتے ہیں، اس کا مرکزی خیال ہے رقیب سے پیمانے وفا باندھنے کے بعد مجھے آزمانا یہ ستانا ہے، یہ تڑپانا ہے۔ اگر تم نے رقیب سے پیمانے وفا باندھ لیا ہے تو اب میری آزمائش نہیں ہونی چاہیے۔ میری آزمائش تو تب ہو جب تم صرف میرے ہو، جب تم میرے ہو نہیں، میرے دشمن کے، میرے رقیب کے ہو چکے ہو، تو پھر میری آزمائش یہ کیا ہے۔ تو عزیز طلبہ، مرزا غالب کہتے ہیں کہ اے بے وفا، جب تم نے رقیب سے محبت کے وعدے کر لیے ہیں، اس سے پیمانے وفا باندھ لیا ہے، اسے دل میں بسا لیا ہے، تو پھر تم میری محبت کی آزمائش کیوں کر رہے ہو۔ اگر تم کسی کے نہ ہوتے پھر میری محبت کا امتحان لیتے اور رقیبوں کو بھی آزماتے تب بات تھی۔ اب یہ آزمانا نہیں ہے، یہ ستانا ہے، یہ امتحان نہیں ہے بلکہ ظلم و ستم ہے، کیونکہ میری آزمائش رقیب سے عہد وفا باندھنے سے پہلے ہونی چاہیے تھی، رقیب سے عہد وفا باندھنے کے بعد میری آزمائش نہیں ہونی چاہیے تھی۔ یہ غزل کی بیٹا روایت ہے کہ محبوب رقیب کا ہمدم ہوتا ہے، محبت کا ہر انداز رقیب ہے کے لیے وقف ہوتا ہے۔ عاشق جو بہرحال رقیب کے مقابلے میں کہیں سچا ہے، محبت کے دعوے میں کہیں پکا ہے، وہ محبوب کے ظلم و ستم کا نشانہ نہ بنتا رہتا ہے اور رقیب
لطف و کرم سے فیضیاب ہوتا رہتا ہے۔ غالب کہتا ہے جانا پڑا رقیب کے در پر ہزار بار، جانا پڑا رقیب کے در پر ہزار بار، اے کاش جانتا نہ تیری رہ گزر کو میں، کاش اے محبوب میں تیری رہ گزر کو نہ جانتا، تمہارے ایک دیدار کے لیے مجھے کئی سو بار رقیب کے در پہ جانا پڑا، جہاں پہ پہنچ کے تمہارا دیدار نصیب ہوا۔ عزیز طلبہ، انسان یہ سب کچھ اس توقع پر کرتا ہے کہ جس ہستی کے لیے وہ اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہے وہ بھی اس کی محبت کا جواب محبت سے دے گا، لیکن جب انسان دیکھتا ہے کہ اسے محبت کا جواب محبت سے نہیں بلکہ آزمائش سے دیا جاتا ہے، آزمائش کے بہانے، امتحان کے بہانے، کبھی کبھی تو غیروں اور دشمنوں سے دوستی اور وفاداری کی جاتی، وہاں پہ عاشق کا ٹھٹھا لگایا جاتا ہے، مذاق اڑایا جاتا ہے، اور داغ کہتا ہے رقیبوں سے ہے دوست داری تمہاری، رقیبوں سے ہے دوست داری تمہاری، نبھے گی نہ ہرگز ہماری تمہاری، پھر ہماری تمہاری نہیں نبھے گی کیونکہ رقیبوں کے ساتھ تمہاری دوستی ہے۔ ہم امتحان کے ساتھ امتحان دیتے ہیں، ہم امتحان کے ساتھ امتحان دیتے ہیں، وہ جان لینے کو آئیں تو جان دیتے ہیں۔ عاشقوں کا تو انداز جدا گانا ہوتا ہے۔ غالب کا موقف یہ ہے کہ ہم محبت میں امتحان دینے کو تیار ہیں، لیکن یہ رویہ تو کسی صورت میں امتحان نہیں کہلا سکتا کہ تم ہمارے دشمن کو ہی اپنا دوست بنا لو، کہ اس طرح تو تم بھی ہمارے دشمنوں میں شامل ہو۔ جناب امیر کا ارشاد ہے کہ انسان کے 3 طرح کے دوست ہوتے ہیں اور 3 طرح کے دشمن۔ دوست پہلا وہ فرد جو براہ راست انسان کا دوست ہوتا ہے، دوسرا دوست جو دوست کا دوست ہوتا ہے، اور تیسرا دشمن کا دشمن، وہ بھی دوست ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک تو براہ راست انسان کا اپنا دشمن اور دوسرا دشمن دوست کا دشمن ہے، اور تیسرا دشمن جو ہمارا جو دوست ہے وہ اس کا دشمن۔ تو غالب کا موقف ہے جب محبوب ہمارے دشمن کا دوست بن جاتا ہے تو یہ ہمارے لیے آزمائش نہیں ہے، تکلیف ہے، اذیت ہے، مصیبت ہے، تکالیف ہے، کیونکہ جس سے وفاداری نبھانی تھی اس سے آج دغا بازی نبھائی جا رہی ہے، اور جس سے دشمنی نبھانی تھی آج اس سے دوستی نبھائی جا رہی ہے۔ مومن خان مومن بھی کہتا ہے جن سے منظور وفا ہے وہ جفا بھی ان پر، جن سے منظور وفا ہے وہ جفا بھی ان پر، مجھ سے کچھ کام نہیں ہے تو ستاتے کیوں ہو۔ بیٹا مختصر یہ محبوب عاشق کے لیے بنیادی طور پر ظالم ہے اور رقیب کے لیے سراپے کرم ہے، اس لیے عاشق کی ہر دلیل بیکار ہے۔ عاشق بہر کیف ظلم ہی کا نشانہ بنا رہے گا، یہی اس کی قسمت ہے، اور رقیب کے لیے محبوب کا لطف و کرم وقف رہے گا، یہی اس کا نصیب ہے۔ مقدر کو کوئی دلیل بدل نہیں سکتی۔ حق یہ ہے کہ رقیب کو اپنا گر عاشق کو آزمانا ستانا ہے،
اس مضمون کو غالب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ باندھا ہے، مگر مرزا داغ نے اسی مضمون کو اسی کے الفاظ میں زبان کی لطیف چاشنی دے کر اتنی ترقی دی کہ تعریف نہیں ہو سکتی۔ گویا یہ جو شراب ہے یہ دو آشتا ہے۔ ساتھ ہی یہ خیال بھی کرنا چاہیے کہ ایک مشتاق شاعر اگر کسی مضمون کو دوسرے شاعر سے عاریتاً لیتا ہے تو اپنے حسن بیان کے سبب سے اتنی گنجائش باقی نہیں رکھتا کہ پھر اس پر کوئی اقتباس کا الزام بھی لگا سکے، بلکہ وہ مضمون کو اپنا کر اپنا بنا لیتا ہے۔ ہو چکا قطع تعلق تو جفائیں کیوں ہیں، ہو چکا قطع تعلق تو جفائیں کیوں ہیں، جن کو مطلب نہیں رہتا وہ ستاتے بھی نہیں ہیں۔ تو عزیز طلباء، یہ مرزا غالب کی دوسری غزل کا شعر نمبر 6 تھا۔ اب یہ مقطع کا شعر ہے جو پیپر میں نہیں آتا، مگر ہم اس شعر کو ضرور کریں گے تاکہ اس کا معنی مفہوم پورا ہو اور اپنی ہم اس غزل کو، اس کے معنی و مفاہیم کو، اس کے موضوعات کو سمیٹ سکیں۔ تو مرزا غالب کہتے ہیں، نکالا چاہتا ہے کام کیا تانوں سے تو غالب، نکالا چاہتا ہے کام تانوں سے تو غالب، تیرے بے مہر کہنے سے وہ تجھ پر مہرباں کیوں ہو۔ یعنی مرزا غالب کہتے ہیں اپنے آپ کو اشارہ کر کے کہ اے غالب، تو اپنا کام، اپنا پروپیگنڈا، اپنا مقصد تانوں سے حاصل کرنا چاہتا ہے تو یاد رکھ، تیرے بے مہر کہنے سے، تیری بے تکی باتوں سے وہ تجھ پر کبھی مہرباں نہیں ہوگا۔ گویا شاعر یہاں پہ کہتا، اس کا مرکزی خیال ہے کہ محبوب کی بے مہری کا شکوہ ہے کہ محبوب مجھ سے محبت نہیں کرتا، وہ بے مہر ہے، وہ مجھ سے محبت نہیں رکھتا۔ اور آرزو غالب کس کی کرتا ہے؟ وہ مہربانی کی آرزو کرتا ہے کہ میرا محبوب مجھ پہ مہرباں ہو۔ اے غالب، تم محبوب کو بے مہر کہو گے اور تمہارا خیال ہے کہ وہ طعنہ سن کر فوراً محبوب ہو جائے گا؟ یہ تمہاری خام خیالی ہے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔ مختصر یہ کہ محبوب تو ظالم ہے، ظلم کرنا اس کی فطرت ہے، وہ ظالم ہی رہے گا۔ نہ عاشق کے طعنوں سے اس کا ظلم محبت میں بدلے گا اور نہ عاشق کی قربانیاں اس کے دل کو بدل سکتی ہیں۔ داغ دہلوی نے بھی اسی موضوع کو اپنے انداز میں کہا ہے، دھمکیاں دیتے ہو تم جذبہ دل کی اے داغ، دھمکیاں دیتے ہو تم جذبہ دل کی اے داغ، بندہ پرور یہ محبت میں حکومت کیسی۔ یعنی اے غالب، کیا تو محبوب کو طعنے دے دے کر اپنا مطلب نکالنا چاہتا ہے؟ اس طرح وہ تیرے حسب حال نہیں ہو سکتا۔ تیرے بے مہر کہنے سے بھلا وہ تجھ پر مہرباں کیسے ہوگا؟ محبوب عاشق کے طعنوں سے کوئی اثر قبول کرنے کی بجائے اپنے ظلم و ستم میں زیادہ پختہ ہوتا ہے، اس لیے طعنوں سے مطلب ممکن نہیں ہے۔ ظالم محبوب کو لطف و کرم پر آمادہ کرنے کے لیے اب کوئی اور ہی طریقہ اپنانا
پڑے گا۔ تو عزیز طلباء، مرزا غالب کی یہ جو دوسری غزل تھی یہ اختتام پذیر ہوتی ہے۔ مرزا غالب کی یہ دوسری غزل بھی اپنے انداز میں بہت خوبصورت غزل تھی، بہترین تخیلات سے بھری ہوئی تھی، مختلف انداز بیان اس میں رکھا ہوا تھا۔ تو یہ پیپرز میں بھی بیٹا آتی ہے۔ تمام طلباء اس غزل کو بڑی محنت کے ساتھ یاد کیجئے گا۔ اللہ رب العزت آپ کو علم نافع عطا فرمائے۔ والسلام۔